آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ رضا الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیف آف آرمی اسٹاف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں۔ وزیر اعظم کے مرحومہ کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ چیئرمین سینٹ کا بھی گہرے دکھ کا اظہار۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا دکھ کی اس گھڑی میں جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 92 میڈیا گروپ کا بھی آرمی چیف سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پاکستانیوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لندن میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفارتکار مارگریٹ میکلوئڈ نے کہا ویزا پر پابندیوں کے لیے ابھی ہر ملک کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں پاکستان کے تعاون کو سراہا تھا۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخلے کی کوشش پر سزا ملے گی۔ امریکی صدر نے محکمہ خارجہ کے تمام ویزا پروگرامز کی ازسر نو نظر ثانی کا حکم دیا۔ اس کا مقصد امریکہ کو بیرونی شرپسند عناصر سے محفوظ رکھنا ہے۔ امریکی کابینہ ارکان کی جانب سے سیکیورٹی خلاف ورزی، خفیہ مواصلاتی نظام کے باوجود اپلیکیشن پر حساس معلومات کا تبادلہ۔ گروپ میں غلطی سے صحافی کو بھی شامل کر لیا گیا۔ گروپ میں نائب صدر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سمیت اعلیٰ حکام شامل تھے۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک کے صحافی جیفری گولڈ برگ نے کہا امریکہ کے 15 مارچ کو حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کا علم پہلے سے ہی ہو گیا تھا۔ 11 مارچ کو مجھے مائیکل والٹرز کے نام کے صارف کی سنگل کنیکشن کی درخواست موصول ہوئی۔ مجھے نوٹس موصول ہوا کہ سنگل چیٹ گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ سنگل ایک اوپن سورس انکرپٹڈ میسیجنگ سروس ہے۔ سیکرٹری دفاع پیٹ ہیکسس کی جانب سے گروپ میں جنگی منصوبے کا پیغام دیا گیا۔ پیغام میں ہتھیاروں کے پیکجز، اہداف اور وقت کے بارے میں معلومات شیئر کی گئی۔ یمن میں امریکہ کے حوثیوں پر حملے 10ویں روز میں داخل۔ تازہ حملے میں ایک شخص جاں بحق، 13 زخمی ہو گئے۔ امریکہ کا میزائل ہیڈ سمیت حوثیوں کی اہم قیادت کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ امریکی جنگی طیاروں نے دارالحکومت صنعا اور دیگر مقامات کو نشانہ بنایا۔ مشیر امریکی قومی سلامتی مائک والٹز نے کہا حوثیوں کے ہیڈ کوارٹر اور میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 65 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ شہداء میں 2 صحافی بھی شامل۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,082 ہو گئی۔ 1,13,408 افراد زخمی۔ حالیہ حملوں میں 1,24,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی آبادکاروں کا آسکر ایوارڈ یافتہ فلم نو ادر لینڈ کے ڈائریکٹر حمدان بلال پر بھی تشدد۔ اسرائیلی فوج نے ڈائریکٹر کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب مصر نے جنگ بندی کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے نئی تجاویز پیش کر دی۔ مصری حکام کے مطابق حماس نے 5 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اسرائیل بدلے میں فلسطینیوں کو رہا اور غزہ میں خوراک اور امداد لانے کی اجازت دے گا۔ وزیر اعظم نے ملک میں جدید زراعت کی داغ بیل ڈال دی۔ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آلو کے بیج کے حوالے سے جنوبی کوریا کے تعاون سے ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ معیاری بیج کی فراہمی سے ملک میں زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے ساتھ مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتے ہیں۔ کاٹن اور گنے کی پیداوار میں ہمسائے ممالک ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو زراعت کو 4 چاند لگانا ہوں گے۔ کوئی شک نہیں ملک میں دوبارہ زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت رمضان ریلیف پیکج کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا 3rd پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کر دی۔ سعودی عرب میں طاق رات میں لیلۃ القدر کی تلاش۔ 25ویں شب مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 25 لاکھ سے زائد نمازیوں کی شرکت۔ چھتوں، صحن، ارد گرد کی شاہراہوں اور کلاک ٹاور میں زائرین کا رش۔ 20,000 سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر مامور۔ دوسری جانب حج 2025 کے لیے سعودی حکومت نے مینجائز ویکسین لازمی قرار دے دی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق ویکسینیشن کے بغیر کسی کو بھی حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویکسین وبائی امراض سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ 92 نیوز کی رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسات۔ سحر ٹرانسمیشن میں قاری عبدالصمد نے تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کیا۔
جید علماء کی توبہ کی فضیلت اور جہنم سے آزادی پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ شیر میاں داد خان اور ہم نوا کی قوالیوں نے سحر ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کے معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ ممکن نہیں۔ سیکریٹری جنرل